اسٹڈیز کے ساتھ آپ کی لائف جتنی اچھی گزرتی ہے اس کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں ان کو جرمنی آئے ہوئے, اور یہ اتنا گھوم چکی ہیں ماشاءاللہ جتنا ہم پچھلے 1.5 سال میں نہیں گھومے. ابھی یہ نیو ایئر میں میرے خیال سے پیرس گئی ہوئی تھی. جی جی. تو بہت سے کورسز ایسے ہیں جو کہ اکنامکس یا فائنانس سے ریلیٹڈ یہاں پہ جرمنی میں ہو رہے ہیں, کمپلیٹلی انگلش لینگویج میں. کم سے کم یونیورسٹی پڑھنے کے لیے تو آپ کو جرمن لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. جرمنی ہی کیوں چوز کیا آنے کے لیے؟ میں یہاں آنے سے پہلے تھوڑی سی کنفیوز تھی کیونکہ میرا دل جو تھا وہ یو کے کا تھا کہ میں وہاں ماسٹرز پرسیو کروں. ایکوموڈیشن کس طرح سے آپ نے جرمنی میں ڈھونڈی, کیونکہ اب فیمیلز ہوتی ہیں ان کے ایکوموڈیشن تو پارٹ ٹائم بہت آرام سے آپ یہاں پہ منتھلی آپ ایکسپینسز نکال سکتے ہیں. پارٹ ٹائم سے وہ لوگ پے ہی اس حساب سے کرتے ہیں کہ آپ اپنا منتھلی ایکسپینس نکال لیں. السلام علیکم فاطمہ, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ علم ٹھیک ٹھاک ہے سنا. الحمد للہ. اچھا, سب سے پہلے تھوڑا سا بریف سے انٹروڈکشن دے دیں اپنا کہ آپ یہاں پر جرمنی میں اس وقت کیا کر رہے ہو. میں یہاں پہ اپنا ایم ایس سی اکنامک پالیسی میں کر رہی ہوں یونیورسٹی آف زیگن سے. اکنامک پالیسی, جی اوکے. اور آپ انڈیا سے ہیں تو آپ نے بیچلرز جو انڈیا میں کیا تھا وہ کس میں کیا تھا؟ جی میں نے بیچلرز انڈیا میں اسٹیٹسٹکس سے کیا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. اوکے گڈ. اچھا, سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ نے جرمنی ہی کیوں چوز کیا آنے کے لیے؟ ویسے اسٹارٹنگ میں جب میں پلان کر رہی تھی ابراڈ جانے کا تو ایز سچ میرا کوئی پلان نہیں تھا جرمنی آنے کا, لیکن جب میں نے ریسرچ کرنی اسٹارٹ کری تو یو کے, فرانس اور جرمنی یہ تینوں میری لسٹ میں تھے. تو جب میں نے کرنا اسٹارٹ کرا اکانومکس میں ہی ماسٹرز دیکھنا شروع کرا تو کافی مجھے ڈرا بیکس لگے یو کے میں اور فرانس میں بھی جو جرمنی میں نہیں تھے. کچھ مجھے اچھی گائیڈنس ملی, میرے سینئرز یہاں پہ تھے انہوں نے بھی مجھے بتایا. سب سے مین چیز یہ تھا کہ یہاں کا فائنینشیل کافی صحیح ہے, مطلب یہاں پہ تھوڑے کم پیسے لگتے ہیں, ٹیوشن فیس فری ہے آپ کی, یو کے میں نہیں ہے, آپ کو وہاں دینا پڑتا ہے. تو وہ چیز اچھی تھی, اور کوالٹی آف ایجوکیشن. اوکے, میرے خیال سے زیادہ تر بچے جرمنی میں اسی لیے اس کو چوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کا جو ایکسپینس ہوتا ہے اسٹڈیز کا وہ کم ہوتا ہے. اچھا, سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے جو کورس آپ پڑھ رہے ہیں اکنامک پالیسی اس کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی بس بتا دیں کہ اس میں کیا کیا سبجیکٹس ہیں اور اس کا کیا اسکوپ ہے جرمنی میں. اکنامک پالیسی 4 سیمسٹر کا کورس ہے, 2 سال کا, اور اس میں جو ہے آپ کا کمبینیشن رہتا ہے اکانومکس کا, میتھمیٹکس کا اور اسٹیٹسٹکس کا, ان تینوں کا. تو جیسے میں نے بیچلر اسٹیٹسٹکس میں کیا تھا, میرے پاس مائنر سبجیکٹ اکانومکس تھا, تو وہاں سے مجھے تھوڑا انٹرسٹ گین ہوا اکانومکس میں, تو میں نے سوچا کہ میں پرسی کروں گی ماسٹرز اکانومکس میں. تو اکنامک پالیسی کمبینیشن ہے ان تینوں کا, جس میں اکانومیٹرکس, ایڈوانس میتھمیٹکس اور مائکرو اکانومکس اور میکرو اکانومکس سبجیکٹس رہتے ہیں مینلی. اور اچھا, اب اگر ایک بچہ جو کہ انڈیا یا پاکستان سے یہاں پر جرمنی میں اکنامکس پڑھنا چاہ رہا ہے جی یا اسپیسیفکلی آپ کا کورس پڑھنا چاہ رہا ہے, تو اس مطلب کیا کیا اس نے بیچلر سے پڑھا ہو جو اس کو یہاں پہ ایڈمیشن مل سکتا ہے؟ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی کسی نے اسٹیٹسٹکس میں بیچلرز نہیں کیا ہو سکتا ہے اس نے اکنامکس میں کیا ہو یا فائنینس میں یا BBA کیا ہو, تو کیا اس کو بھی یہاں پہ ایڈمیشن مل جائے گا؟ جی مل جائے گا ضرور, اور ریکوائرمنٹس میں بھی آپ تھوڑا چیک کر سکتے ہیں سائٹ پہ, کیونکہ جو انہوں نے سبجیکٹس دے رکھے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. دوسری چیز, اگر آپ کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے تو آپ کو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ میتھمیٹیکل انالیسس رہتا ہے پورا بیک گراؤنڈ اس میں. تو اگر آپ کا میتھس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کا MSc اکانومکس میں پرابلم ہوگی. اوکے, سو کون سے کورسز جب آپ انڈیا سے اپلائی کر رہے تھے تو کون سی یونیورسٹیز اور کون سے کورسز آپ نے شارٹ لسٹ کیے تھے یہاں پر جن میں آپ نے اپلائی کیا؟ میں نے شارٹ لسٹ تو ویسے 9 to 10 یونیورسٹیز کی تھی, لیکن اپلائی میں نے صرف 3 میں ہی کیا تھا, اور جس میں چاہ رہی تھی یونیورسٹی آف زیگن میں اکانومکس میں, اس میں میرا ہو گیا تھا, تو پھر میں نے فردر اپلیکیشن چھوڑ دی تھی. اور ویسے میں نے یونیورسٹی آف کیل میں, یونیورسٹی آف بون, کولون, ڈارٹمنڈ ان میں کیا تھا. وہ لسٹ آپ کے پاس ابھی بھی بنی ہوئی ہے, وہ آپ شیئر کر دیں گی ہمارے ساتھ؟ تو لسٹ یہ شیئر کر دیں گی تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. بیسیکلی اس سے بہت زیادہ اور بھی یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں کہ جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہو. آپ خود سے سرچ کریں. یونیورسٹی سرچ آپ نے کیسے کی تھی؟ میں نے ڈارٹ اپلیکیشن سے کی. سو www.dart.de ویب سائٹ ہے, میں نے یوٹیوب کی ویڈیو بھی اس پر بنائی ہوئی ہے کہ کیسے آپ یونیورسٹی شارٹ لسٹ کر سکتے ہو, تو آپ وہ ویب سائٹ بھی دیکھیں, اور جو ان کی لسٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو فاطمہ, جو فیلڈ آپ کی ہے اکنامکس, اس میں جرمنی میں کیا اسکوپ ہے؟ اکانومکس کا تو ویسے ورلڈ وائڈ ہی اسکوپ ہے, لیکن جرمنی میں یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا انرجی کرائسس چل رہے ہیں, تو ان کو اکانومکس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس چاہیے. اگر آپ ریسرچ بیس پہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو بہت اچھا اسکوپ ہے ایڈمنسٹریشن میں, بینکنگ, فائنینس میں, اور ایسوسیشنس میں, گلوبل بزنس میں, ہر چیز میں اسکوپ ہے اکانومکس کا. آپ کی فیلڈ میں یہاں پر پارٹ ٹائم جابز کیا آسانی سے مل جاتی ہیں, یا اگر کسی کو پارٹ ٹائم جاب کرنی ہو اسی اکنامکس کی فیلڈ میں یہاں پر جرمنی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ, تو آپ کیا ریکمینڈ کرو گی؟ اس کے پاس کیا اسکلز ہونی چاہیے اور کیا یہ آسانی سے مل جاتی ہے؟
آسانی سے ملنے کا یہ ہے کہ تھوڑا تو ٹائم لگے گا, لیکن اس میں جو ہے آپ کا اسکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر پروگرامنگ آپ کی ہے اچھی تو آپ کو کافی جو ہے مل جائیں گی ویکینسیز پارٹ ٹائم میں. لیکن جرمن مین اکانومکس کے لیے جرمن لینگویج ایک بیریئر ہے, آپ کو جرمن آنی ہی چاہیے یہاں پہ. جرمنی میں یہ چیز ہے کہ کوئی بھی اگر آپ ٹیکنیکل جاب کی بات کرتے ہو نا, کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ, جیسے پروگرامنگ, کوڈنگ یا آپ ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ, ان جابس کی بات کرتے ہو, تو یہ پھر بھی آپ کو جرمن لینگویج کے بغیر مل جاتی ہیں, کیونکہ یہ جابس جو ہوتی ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, اور جو بھی اس ٹائپ کی جابز ہیں ان میں ان کو بندے چاہیے بہت زیادہ. تو یہ کیا کرتے ہیں, انگلش میں بھی آپ کو جابز دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی جابز ہیں, میڈیکل کی فیلڈ ہو گئی, اکنامکس, فائنانس, بزنس, ان کی جتنی بھی فیلڈز ہوگی, اس میں انگلش لینگویج کی جاب ہنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو جرمن لینگویج آنی چاہیے, کم سے کم آپ فلوئنٹلی کمیونیکیٹ تو کر سکو, تو پھر آپ کے لیے جابز ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. انگلش اگر آپ کی فلوئنٹ ہے تو وہ آپ کا سیکنڈری ہو گیا, آپ کو جرمن فلوئنٹ چاہیے ہی چاہیے اکانومکس کے لیے, چاہے وہ آپ کی پارٹ ٹائم ہو, کیونکہ پارٹ ٹائم میں بھی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ کانورزیشن آپ کو کرنا ہے, انٹریکشن آپ کو کرنا ہی کرنا ہے سب سے, چاہے وہ پارٹ ٹائم ہو یا پھر آپ کے ماسٹرس کے بعد کی جاب ہو. ماسٹرس کے بعد کے لیے آپ کا گریڈ, انٹرویو, دونوں چیزیں میٹر کریں گی, لیکن جرمن بہت زیادہ میٹر کرے گی. جرمن لینگویج بالکل میٹر کرے گی. اور اگر کوئی بندہ جرمن لینگویج سیکھ لیتا ہے, مطلب اچھے سے کمیونیکیٹ کر پاتا ہے, پھر کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے اس کے لیے جاب ہنٹ کرنا؟ کافی آسان ہے, کیونکہ لیکن آپ کا گریڈ اور انٹرویو پہ میٹر کرتا ہے, اور اسکلز بہت میٹر کرتی ہیں. لیکن جرمن لینگویج ایک طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے وہی دیکھیں گے کہ آپ کو جرمن آتی ہے کہ نہیں آتی, کیونکہ اکانومکس ایسا ہے کہ وہ انٹرنیشنل فوکسڈ سبجیکٹ ہے, تو آپ کو جرمن آنی ہی آنی ہے. مطلب اگر آپ کے پاس جرمن آتی ہے تو پھر وہ باقی چیزیں آپ کی چیک کریں گے, اگر آپ کو جرمن نہیں آتی تو وہیں سے شارٹ لسٹ ہو جاؤ گے. ماسٹرز آپ نے کر لیا, اب آگے کیا کیا آپشن ہیں آپ کے پاس, آپ کیا کیا کر سکتے ہو جرمنی میں رہنے کے لیے؟ مطلب اگر آپ کو جرمنی میں ہی اپنی لائف آگے گزارنی ہے, سیٹل کرنی ہے, تو پھر کیا کرو گے آپ, بات کیا ہے؟ جی میں تو جیسے ماسٹرس کے بعد یہ سوچ کے آئی تھی کہ میں ریسرچ کروں گی یہاں پہ. جیسے مجھے پتا چلا کہ پے جاب کی زیادہ اچھی ہے اور آپ جلدی سیٹل ہو رہے ہو. مین چیز یہ ہے کہ آپ جلدی سیٹل ہو رہے ہو جاب میں. پی ایچ ڈی کا یہ ہے کہ آپ کو 5 ایئرس ہے, وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے اور آپ گین کر رہے ہیں نالج, لیکن آپ کو انٹرسٹ ہے تو اوبیسلی آپ کریں, لیکن جلدی اگر آپ کو سیٹل ہونا ہے تو جاب بیٹر. تو آپ ریسرچ سے جاب کو زیادہ. ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ یہاں پر اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسپینسز کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ کیا آپ خود مینیج کر رہی ہیں یا آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, کس طرح سے؟ جرمنی کا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو بلاکڈ اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے ایٹ لیسٹ فار 1 ایئر, تو ابھی تو وہ بلاکڈ اماؤنٹ ہے, لیکن بہتر ہے کہ بلاکڈ اماؤنٹ رہتے ہی آپ پارٹ ٹائم وغیرہ اسٹارٹ کر دیں, کیونکہ پھر وہ جو پریشر ہوتا ہے بلاکڈ اماؤنٹ ختم ہونے کا اور پھر پیسے ہونے کا. دیکھیں اگر آپ کی فیملی فائنینس کر سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی سے اور آپ پیسے نہ وہ فائنینس کریں تو پارٹ ٹائم بہت آرام سے آپ یہاں پہ منتھلی آپ ایکسپینسز نکال سکتے ہیں. پارٹ ٹائم سے وہ لوگ پے ہی اس حساب سے کرتے ہیں کہ آپ اپنا منتھلی ایکسپینس نکال لیں, تو پارٹ ٹائم سے ہی ابھی فی الحال تو. ایک اسٹوڈنٹ اگر پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے, فیلڈ کی جاب نہیں کر رہا ہے, وہ نارمل جاب کر رہا ہے, وہ کسی ویئر ہاؤس میں کر رہا ہے یا کسی ریسٹورینٹ میں کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو کیا وہ اپنا منتھلی ایکسپینس آرام سے یہاں پہ پورا کر سکتا ہے؟ جی بالکل, بہت آرام سے کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ رہتا ہے کہ آپ کو ویکلی 20 آورس کا, مطلب اسٹوڈنٹ کو یہ ہے کہ 20 آورس آپ کو کام کرنا ہے, اس سے زیادہ وہ آپ کو کام نہیں دیں گے. تو 20 آورس کام کرنا ہے وہ بہت آرام سے ہو جاتا ہے. ویکلی آپ کو 3 days کام کرنا ہے, بس 6 hours پر ڈے, تو وہ بہت آرام سے آپ کا ہو جاتا ہے. میرے خیال سے جرمنی کی یہ بہت اچھی بات مجھے لگتی ہے, جرمن لاز جو ہیں وہ کافی اسٹرکٹ ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, کہ وہ آپ کو بولتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اگر 20 گھنٹے ایک ہفتے میں کام کر سکتا ہے تو آپ 20 گھنٹے ہی کام کر سکتے ہو, اس سے اوپر آپ لیگلی کام نہیں کر سکتے ہو. اور یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ دوسرے کنٹریز میں آپ جاتے ہو نا, آسٹریلیا یا یو کے یا کہیں پر بھی, تو وہ اسٹوڈنٹس بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں. وہ یونیورسٹیز تو ان کی پریورٹی ہوتی ہی نہیں ہے, وہ اوبر چلا رہے ہیں اور وہ فل ٹائم یہ کام کر رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. جرمنی آپ کو کام کرنے ہی نہیں دے گا فل ٹائم, اور اس سے آپ کی اسٹوڈنٹ لائف اور ورک لائف بیلنس جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے, آپ زندگی انجوائے بھی کرتے ہو. کسی بھی چیز کا پریشر آپ کے اوپر نہیں آتا ہے, نہ پیسے کا اور نہ ہی اسٹڈیز کا, سب کچھ بالکل بیلنس رہتا ہے, تو وہ اس چیز میں بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ بیلنس رہتا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے جرمنی کی. فائنلی آپ یہ بتائیے کہ ایکوموڈیشن کس طرح سے آپ نے جرمنی میں ڈھونڈی, کیونکہ اب فیمیلز ہوتی ہیں ان کے ایکوموڈیشن کا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ یار مجھے ایکوموڈیشن کس طرح سے ملے گی, مجھے کن کے ساتھ رہنا پڑے گا, کس طرح سے, تو آپ نے کس طرح سے ایکوموڈیشن ڈھونڈی؟ ایکوموڈیشن کا سب سے بڑا ہاتھ میری یونیورسٹی کا تھا. انہوں نے ہی مجھے ایک لنک, جیسی ہی میرے پاس میرا سلیکشن لیٹر آیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک لنک فارورڈ کیا تھا جو اسٹوڈنٹ ڈومس ہوتا ہے یونیورسٹی ہاسٹلس, تو انہوں نے مجھے لنک سینڈ کیا تھا. آلدو وہ ملنا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ اگر ایٹ دی ٹائم آف دی سلیکشن آپ کا جیسے ہی ایڈمٹ آئے اس کے نیکسٹ ڈے ہی اگر آپ اپلائی کر دیں گے تو آپ کے چانسز تھوڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں
روم ملنے کے. تو میں نے وہی کیا تھا کہ جیسے ہی میرا ایڈمٹ آیا تھا تو میں نے جو انہوں نے مجھے لنک بھیجا تھا اس میں جو بھی اویلیبل ہاسٹلس تھے اس میں فرنسڈ اور نان فرنسڈ کر کے ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ فرنسڈ آپ ڈھونڈیں کیونکہ یہاں آ کے پھر نان فرنسڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو فرنسڈ جو ہاسٹلس تھے میں نے ان میں اپلائی کر دیا تھا, اور تھوڑا جلدی اگر آپ اپلائی کر دیں گے تو آپ کو ملنے کے چانسز. مطلب جیسے ہی آپ کو ایڈمیشن لیٹر ملے آپ فوراً اکوموڈیشن کے لیے اپلائی کر دیں تاکہ آپ کو جلدی مل جائے. اچھا, فرنشڈ اور ان فرنشڈ میں کیا فرق ہوتا ہے, آپ نے مجھے بتایا. فرنسڈ میں یہ ہے کہ وہ آپ کو سب چیز پرووائڈ کریں گے, مطلب المیرا, بیڈ, ایوری تھنگ, بیسن, سب چیز آپ کے پاس ہوگی, اور جو ٹیبل, اسٹڈی ٹیبل وغیرہ سب چیز. اور نان فرنسڈ میں آپ کو صرف روم ملے گا. صرف روم ملے گا, اس کے اندر سارا جو بھی فرنیچر وغیرہ ہے وہ آپ کو خود ہی لینا پڑے گا. جی. اور اسٹوڈنٹ ہاسٹلس کا یہ رہتا ہے کہ آپ کا فیس کم ہے اسٹوڈنٹ فی, اور اگر آپ پرائیویٹ میں رہیں گے تو وہ ڈبل جائے گی. تو بہتر ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ لاؤنس پہ جلدی اپلائی کر لیں. جرمنی کے ورک لائف بیلنس جو ہے, جو کہ اسٹڈیز کے ساتھ آپ کی لائف جتنی اچھی گزرتی ہے اس کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں ان کو جرمنی آئے ہوئے, اور یہ اتنا گھوم چکی ہیں ماشاءاللہ جتنا ہم پچھلے 1.5 سال میں نہیں گھومے. ابھی یہ نیو ایئر میں میرے خیال سے پیرس گئی ہوئی تھی. جی جی. تو پیرس گھوم چکی ہیں یہ, اور آگے پیچھے. اور آپ سوچیں آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہو تو آپ کتنے ہی ملک گھوم لو گے, کیا ہی کر لو گے, کچھ نہیں کرو گے. ایک ہی مین سٹی ہوگا. اگر آسٹریلیا میں ہو تو آپ کے قریبی اگر سڈنی ہے تو آپ ہمیشہ سڈنی جا رہے ہو. جب بھی آپ کو آؤٹنگ کرنی ہے چلو سڈنی چلیں, یا یو کے میں ہے تو آپ لنڈن چلیں اگر قریبی جو بھی سٹی ہے. تو آپ یہاں پر یورپ کے کسی بھی کنٹری میں آ جاتے ہو تو آپ پورا یورپ ہی گھوم رہے ہوتے ہو, اور اٹس چیپ, بہت زیادہ ایکسپینسو, اور آپ بہت آرام سے گھوم بھی سکتے ہیں. مطلب کمفرٹیبل بھی ہے, آپ اپنا ڈے کے حساب سے, کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کلیش کر رہی ہیں اسٹڈیز یا کچھ. تو سب چیز بہت بیلنسڈ ہے, آپ اچھے سے یہاں رہ سکتے ہیں. سب چیزیں بہت بیلنسڈ ہیں. ویری گڈ. لاسٹ کویشچن یہ آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھوں گا کہ ابھی تک کا کیسا ایکسپیرینس ہے جرمنی کا. آپ کو ہوم سکنس وغیرہ ہوئی, کیونکہ شروع کے مہینوں میں ہو جاتی ہے ہوم سکنس, اور اگر ابھی آپ کمپیئر کریں باقی کنٹریز کو, آپ سوچتے ہو گے اگر میں وہاں چلے جاتی یا اس کنٹری میں چلے جاتی تو کیا آپ سیٹسفائڈ ہیں اپنے ڈیسیجن سے؟ میں بالکل سیٹسفائڈ ہوں جرمنی سے. ایون میں یہاں آنے سے پہلے تھوڑی سی کنفیوز تھی کیونکہ میرا دل جو تھا وہ یو کے کا تھا کہ میں وہاں ماسٹرس پرسیو کروں, لیکن یہاں پہ آ کے جب میں نے دیکھا کہ کتنی زیادہ سہولت ہے یہاں پہ, بہت زیادہ, تو پھر اب مجھے یہاں پہ میں بالکل سیٹسفائڈ ہوں ہر طریقے سے, پڑھائی کو لے کے بھی اور اپنی لائف کو لے کے بھی. ہوم سکنس اوبیسلی وہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں, اگر آپ اپنے گھر سے دور جا رہے ہیں آپ کو ہوگی, اسٹارٹنگ میں ہوگی, لیکن پھر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. پھر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. سو دیٹ واز اٹ. میں آپ کے ساتھ شیٹ انہوں نے بنائی ہوئی جو یونیورسٹی شارٹ لسٹ کی ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, لیکن اٹس بیٹر کہ آپ خود سے جا کر کے .ڈی کی ویب سائٹ پہ سرچ کریں اپنے کورسز, اپنے حساب سے ان کی ریکوائرمنٹس چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ ان کے کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے, اور دین یو کین اپلائی. بہت سے کورسز ایسے ہیں جو کہ اکنامکس یا فائنینس سے ریلیٹڈ یہاں پہ جرمنی میں ہو رہے ہیں کمپلیٹلی انگلش لینگویج میں. کم سے کم یونیورسٹی پڑھنے کے لیے تو آپ کو جرمن لینگویج کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے کورسز اور ایگزام سارے جرمن لینگویج میں ہی ہوں گے. لیکن بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ آپ کو اگر کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے یہاں پر باہر جائیں گے, کیونکہ اب ان کا ملک ہے, وہ جرمن لینگویج ہی بولیں گے. بہت سی ینگ جنریشن اب جو ہے جرمنی میں وہ انگلش بولتی بھی ہے, لیکن یہاں ضرورت ہے. اسٹل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جرمن لینگویج کے بغیر آپ کا یہاں پہ مطلب سب کچھ اچھا گزرے گا. جاب ہنٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو جرمن لینگویج کی ضرورت ہوگی. اور جرمن لینگویج جیسے کہ بتایا فاطمہ نے کہ آپ جب یہاں پر آؤ گے یونیورسٹیز آپ کو فری میں کورسز آفر کرتی ہے کہ آپ جرمن لینگویج سیکھیں. تو آپ پہلا سیمسٹر دوسرا سیمسٹر لگا کر کے جرمن اگر سیکھیں تو آپ جرمن بھی سیکھ جاؤ گے. اور 2 سال کی ڈگری ہے, بائی دا اینڈ آف 2 ایئرس آپ اگر سیکھنا چاہو تو آپ ایٹ لیسٹ اتنی سیکھ لو گے کہ آپ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکو اور جاب ہنٹ کر سکو. سو فاطمہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو اگین ان دا نیکسٹ ویڈیو.